بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ہمیں مثالیں دی ہیں، اور صرف ایک مچھر کی نہیں بلکہ بہت ساری مثالیں آتی ہیں، تو ان پہ بھی غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی کیا ریزن ہے، کیا لاجک ہے جو اللہ تعالیٰ نے مثال اس میں دی ہوئی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یضل به الا الکافرین الا الفاسقین۔ تو بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا پھر کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ حق بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر سی مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہی انہی کو ڈالتا ہے گمراہی میں جو نافرمان ہے۔ اب یہ مثال ہے، ٹھیک ہے، مچھر کی۔ اب دیکھیں جو مچھر ہے، جب یہ مثال دی جاتی تھی تو مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں کی مثالیں کیوں دیتا ہے، یعنی کہ کبھی مچھر کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی مکھی کی مثال دے رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی یعنی کہ جانوروں کی، مکڑی کی، مکھی کی، مچھر کی، ان سب کی مثالوں سے کیا مطلب ہے۔ تو یہ کوئی ایسے ہی مثال نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنا وجہ دے دی ہوں، بلکہ اگر ہم مچھر پر غور کریں، صرف ایک ابھی مچھر پر، تو مچھر جو ہے وہ ایک خون چوسنے والا ایک جانور ہے، یعنی کہ ایک انسیکٹ ہے، کیڑا ہے خون چوسنے والا۔ اور لگ بھگ مچھر کی کتنی اسپیشیز پائی جاتی ہیں زمین پر، ابھی جو صرف ملی ہیں لگ بھگ 3500 کے آس پاس، 35,000 کے آس پاس، 35,000 کی اسپیشیز ہوتی ہیں، اور اس میں سے صرف اور صرف کمال کی بات یہ ہے کہ سارے مچھر خون نہیں چوستے، صرف اور صرف فیمیل ماسکیٹو ہی خون چوستی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس مثال کے اندر جو میں نے آپ کو پیچھے مثال دی ہے، اس کے اندر بعودہ کا لفظ ہے، دیکھیں بعودتن، آپ ایڈوانس گرامر والے آپ سمجھ رہے ہوں گے بعودتن یہ فیمیل مچھر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو جو خون چوستا ہے مچھر، وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ فیمیل مچھر ہوتی ہے جو خون چوستی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایگز کی غذا پوری کرنے کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نر مچھر ہوتا ہے، فیمیل مچھر ہوتا ہے، وہ خون نہیں چوستا، وہ پیڑ میں سے اور ان سب چیزوں سے اپنی غذائیت کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ آیت جب 7ویں صدی میں نازل ہوئی تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت مچھر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، کون سے مچھر خون چوستے ہیں اور کون سے نہیں چوستے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ لیکن جب قرآن پر غور و فکر کیا گیا تو بعودتن کا لفظ آیا فیمیل مچھر کے لیے جو یوز کیا گیا اور قرآن کے اندر، اور یہی جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ فیمیل مچھر ہی خون چوستی ہے، کیونکہ جو فیمیل مچھر کے اندر اس کے ماؤتھ پر ایک پروباسکس ہوتا ہے جسے وہ فیمیل ماسکیٹو خون چوستی ہے، جو اس کا مضبوط ہوتا ہے، لیکن جو میل مچھر ہوتا ہے اس کا یہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں کا خون چوس پائے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی جاننے میں یہ بھی آپ کو حیران کر دے گی یہ والی بات بھی، کہ جو یہ فیمیل مچھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 1992 میں ایک سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر فریڈرک ویلیس ایڈورڈ، ان کی ایک ریسرچ ہوئی تھی، ان کے ریسرچ کے اکارڈنگ ماسکیٹوز کے اوپر ایک چھوٹا سا بیکٹیریا ہوتا ہے پلاسموڈیم جس کو کہتے ہیں، جو کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے، یہ کس کا خون چوستا ہے؟ کہ مچھر کا، یہ جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس آیت کے اندر، جو یہ آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس آیت میں، یہ باتیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ
ایک تو یہ آیت کہ خاص طور سے ماسکیٹو ہی ہے جو فیمیل ماسکیٹو خون چوستی ہے، یہ اس ورڈ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی ورڈ یوز کرا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کسی چھوٹی چیز کی، یعنی کہ مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے چھوٹی کسی چیز کی مثال ہو، تو مچھر کے اوپر بھی، یعنی انسیکٹ یہ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا بیکٹیریا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب اور ریسرچ ہوتی جا رہی ہیں، تو اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دو آنکھیں ہوتی ہیں جس کے اندر 100 لینسز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اب دیکھیں اس طرح ہوتی ہیں، اور یہ کس کس میں مدد کرتی ہیں؟ یہ اندھیرے میں دیکھنے میں، تو یہ اندھیرے میں بھی مچھر ایک دیکھ سکتا ہے، ایک چھوٹا سا بھی مچھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ بہت بڑا ہوتا تو ہمارا تو جینا ہی مشکل ہو جاتا، ہم اس کو جس جیسی اس کی بناوٹ ہوتی ہے، جیسا یہ ہوتا ہے دیکھنے میں، پتہ نہیں کون سی مخلوق نظر آتی ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا چھوٹا بنایا کہ ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا، لیکن جب ہم اس کی بناوٹ کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں بڑا کر کے، تو اس کی بناوٹ کیسی ہے؟ اس کی آنکھیں ہیں اور آنکھوں میں بھی 100 لینسز ہیں، دیکھا جائے تو 100 آنکھیں ہوتی ہیں جو اندھیرے میں بھی یہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح 100 آئیز، 48 تیت ہوتے ہیں اس کے، 3 دل ہوتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر جو اس کی سونڈ ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی ایک طرح سے 6 چھریاں ہوتی ہیں، جو کہ کاٹنے میں پکڑنے میں مضبوطی، جس مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس چیز پہ بیٹھتا ہے، جس انسان پر بیٹھتا ہے مضبوطی سے بیٹھتا ہے، اور دونوں طرف تین تین ونگز ہوتے ہیں، اس کے پنکھ ہوتے ہیں دونوں طرف۔ اور ماسکیٹوز جو ہوتے ہیں، ماسکیٹوز یہ سب کو نہیں کاٹتے، یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے اس میں کہ یہ سب کو نہیں کاٹتے، ان کے پاس ایک ایڈوانس ایبلٹی ہوتی ہے جو بلڈ کو ٹیسٹ کر سکتی ہے، جس سے انہیں پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے خون کے بارے میں۔ آپ کو پتا چلتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے تو مچھر بہت کاٹتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اتنا نہیں کاٹتے، تو خون خون کی بھی بات ہوتی ہے، ان کو پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کس کا خون کیسا ہے اور مجھے کس کا خون چوسنا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جاندار مچھر، یہ چھوٹا سا اپنے خون کی، یعنی کہ بلڈ کون سا اس کو چاہیے کون سا نہیں چاہیے، یہ بھی وہ پتہ لگا لیتا ہے، اتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ایڈوانس ایبلٹی رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھیں، ایک بادشاہ تھا، آپ کو پتا ہے، نمرود بادشاہ، اب وہ مرا کس سے تھا؟ وہ ایک چھوٹے سے مچھر سے ہی ہلاک ہوا تھا۔ بائبل میں ہمیں ایک اسٹوری ملتی ہے نمرود بادشاہ کو لے کر، اور وہ جو کہ اپنے آپ سب پر جس کی حکومت چھائی ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مروایا بھی کس سے؟ ایک حقیر سے، چھوٹے سے مچھر سے اس کو مروایا۔ مچھر کے کاٹنے سے اس کو اتنا شدید درد ہوا، اس کے سر میں اتنا درد ہوا، اتنا درد ہوا کہ وہ کہتا تھا کہ میرا سر دباؤ، اتنا زور سے مارو کہ مجھے اس میں سکون ملے، سر میں میرے اتنا سکون ملے۔ تو اس کو اتنی تیز مارا جاتا تھا کہ وہ اسی سے ہی ہلاک ہو گیا، یعنی کہ ایک چھوٹے سے مچھر نے، جس کو ہم بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں، اس نے کیا کرا؟ اس نے ایک اتنے بڑے بادشاہ کی جان لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ مثال یوں ہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنا کام اگر اللہ تعالیٰ کو کرانا ہو، ایک چھوٹے سے کیڑے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا کام کرا سکتے ہیں۔ اور مچھر کے بارے میں جو ایک ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ 725,000، یعنی کہ لگ بھگ 2 ملین ڈیتھ پر ایئر جو ہوتی ہیں، ہر سال اتنی ڈیتھ ہوتی ہیں صرف اور صرف ماسکیٹو بائٹ سے، یعنی کہ اتنا چھوٹا سا مچھر اور اتنے لوگوں کی جان لینے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ دیکھیں اندھیرے تک میں یہ دیکھ لیتا ہے، اندھیرے تک میں دیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جو چیزیں آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں، جتنی ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کو اور ریسرچ کرتے جا رہے ہیں، اور سائنٹسٹ حیران ہوتے جا رہے ہیں کہ تبھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال یوں ہی نہیں رکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی مثال دینے پر بھی نہیں شرماتا۔ اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال، اور اس مچھر کی مثال سے اللہ تعالیٰ کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو لیکن اگر آج وہ لوگ موجود ہوتے، آج پتا چلتا ان ریسرچ کے بارے میں کہ یہ کتنے حیرت انگیز چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں مچھر کے اندر، اور یہ چھوٹا سا جانور اتنا کچھ کر جاتا ہے، اتنے لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، چھوٹا تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے جسم میں وہی سب چیزیں ہوتی ہیں ویسی ویسی جیسے کہ ایک ہاتھی جو کہ سب سے بڑا جانور ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے،
جیسے کہ ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے بالکل خالی ہوتی ہے اندر سے، اور پھر یہ خون چوستا ہے، یہ اپنے اس پائپ کو بھر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کے انڈے بنانے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کے اندر خود کا خون نہیں ہوتا، وہ اس انڈے سے، انڈے یعنی اس سے ایگ، ایگ کے لیے اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلکہ ہاتھی کے پاس تو سینگ اور پر نہیں ہوتے، لیکن اس کے علاوہ تو سینگ اور پر بھی اس کے ہوتے ہیں ہاتھی کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اتنا سا جانور اور اتنی طاقتیں اس کو دے رکھی ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ابھی بھی اور ریسرچ ہوتی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے اس کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا ہے، معلومات ہوتی جا رہی ہے، سائنٹسٹ اور زیادہ حیران ہوتے جا رہے ہیں اس چھوٹے سے مچھر کو لے کر۔ ہے یہ چھوٹی سی مخلوق، لیکن ہے بہت طاقتور اور یاد دہانی کے لیے، یعنی کہ اگر جس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو تو وہ اس مثال کو دیکھ لے، اس مچھر کو دیکھ لے، جب آپ اپنے آس پاس مچھر کو دیکھ رہے ہوں، اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، تو اس پہ غور و فکر کرے کہ میرے رب نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا ہے، تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے بارے میں فرما دیا، قرآن کے اندر اس کی مثال دے دی۔ سبحان اللہ۔